ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب بسنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي أي في جنة الفردوس أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ساری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. آج سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے چاہنے اور ارادے سے ہوا ہے. کسی کو عزت ملی، کسی کوئی ذلیل ہوا، کسی کو غنا حاصل ہوا، کوئی فقیر ہوا، کسی کو ایمان نصیب ہوا، اور یعنی جتنے بھی نعمتیں ہیں، جتنے بھی فیصلے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں. اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے چاہنے اور ارادے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے چاہنے اور ارادے سے ہوگا. تو گویا کہ ہمارا ماضی، حال، مستقبل سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. ماضی بھی اسی کے فیصلے پر، حال بھی اسی کے فیصلے سے ہے، آئندہ جو کچھ بھی ہوگا اسی کے فیصلے سے ہوگا. ہمارا ہر حال اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی نافذ ہوتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک جتنے بھی فیصلے ہیں اس کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں. تو ہم سب کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہمیں جو کچھ ملنا ہے وہ اوپر سے ہی ملنا ہے. نیچے تو وہ چیزیں ہیں جو اس کی غلام ہیں. ان میں جو کچھ بھی ہے، کسی میں نفع، کسی میں نقصان، کسی میں ترقی، کسی میں تنزلی، اس کی ذاتی نہیں ہے. کسی چیز میں اگر اللہ نے کسی کو نفع والی چیز بنایا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ خود مختار ہو گئی ہے، جس کو چاہے گی نفع پہنچاتی رہے گی، ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نقصان والا بنایا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ آزاد ہو گئی ہے، وہ جس کو چاہے نقصان پہنچائے گی. نہیں، ہر ایک کو نفع پہنچانے کے لیے وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتی ہے. ہر ایک کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اللہ کا انتظار کرتی ہے. ساری چیزیں خودکار نہیں ہیں. سورج کو بنا دیا وہ خود بخود چلتا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے روزانہ. یہ نہیں ہے کہ جب سے پیدا کیا اب اس کو اجازت ہوگی ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم.
उस अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है, इसका सारा निजाम अपने कब्जे कुदरत में रखा है। कायनात की कोई चीज खुदकार नहीं है, सब अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अल्लाह का हुक्म होता है तो ये चलती है। जब तक अल्लाह का हुक्म होगा ये सूरज मशरिक से मगरिब में आएगा। जब अल्लाह का हुक्म नहीं होगा और अल्लाह का हुक्म बदल गया कि अब मगरिब से तलू हो तो ये मगरिब से तलू होगा। तो ये अपनी मर्जी से नहीं चल रहा। कितना बड़ा जुर्म, कितना बड़ा जिस्म है जो सारी दुनिया को रोशन करता है। और शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, अल्लाह फरमाते हैं ये सूरज हमारे कब्जे में है, ये चांद हमारे कब्जे में है, ये जमीन हमारे कब्जे में है। सब कायनात की हर चीज अल्लाह के हुक्म में जकड़ी हुई है, कोई उसके हुक्म से बाहर नहीं है, कोई खुदकार नहीं है। कोई किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता अगर उसका फैसला ना हो, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर उसका फैसला ना हो। हज़ूर फरमाते थे कि वालमू अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक। हमें जान ले, समझ ले, अगर सारे लोग मिलकर तुझे कोई नफा पहुंचाना चाहें और अल्लाह तुझको नफा नहीं पहुंचाना चाहेगा तो तुम्हें कुछ नफा नहीं मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह का फैसला होगा। वलम इज्तमअू अला अन यसुर्रूका बिशैइन लम यसुर्रूक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़। आपने फरमाया अगर अल्लाह किसी सारी दुनिया के लोग मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहें और अगर अल्लाह नुकसान न पहुंचाना चाहें तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, अल्लाह ने अगर उसके मुकद्दर में नुकसान रख दिया है तो उसको नुकसान पहुंचेगा। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है हर एक इंसान की हिफाजत के लिए। फरिश्ते मुकर्रर, फरिश्तों के पहरा लगाया हुआ है। अगर वो पहरा ना हो तो जिन्नात इंसानों को खत्म करते हैं या बलाएं इंसानों के ऊपर जो है इनको जो है नेस्तो नबूद करते हैं। फरिश्तों का पहरा हर वक्त हर इंसान के साथ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खैमे में थे तो लोग कुछ पहरा दे रहे थे। आपने फरमाया मेरा पहरा देने के लिए आए हैं। कहाँ? आपके पहरे के लिए आए हैं। वह किससे दोगे? दुनिया वालों से दोगे या आसमान वालों से दोगे? मेरा पहरा जो है आसमान वालों से दोगे या दुनिया वालों से दोगे? हज़रत हम तो दुनिया वालों से ही दे सकते हैं। फरमाया कि अल्लाह ने हर एक इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। वो हर वक्त इंसान के साथ है, हर वक्त इंसान के साथ है। किसी वक्त भी, किसी लम्हे भी उसको अकेला नहीं छोड़, किसी वक्त, हर वक्त इसकी हिफाजत में है। फरमाया कि अगर अल्लाह का फैसला हो गया, अल्लाह का फैसला हो गया मेरे बारे में, तो फरमाया कि मेरी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं। जब अल्लाह का फैसला आ जाएगा वो पीछे हट जाता है और अल्लाह का फैसला नाफिज हो जाता है। और सबके फैसले अल्लाह के पास हैं और अल्लाह के अलावा किसी को कोई मालूम नहीं, फरिश्तों को ही मालूम नहीं इसके लिए क्या फैसला हो गया है, किसी को भी पता नहीं। हम में से किसके लिए क्या फैसला हो गया है फरिश्तों को भी पता नहीं है इसके लिए क्या फैसला हो गया। जो है मलकुल मौत जो है वो फरमाते हैं कि मैं अपनी मर्जी से एक मच्छर की जान भी नहीं निकाल सकता, एक मच्छर की जान भी अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकता। मुझे हुक्म होता है कि फलां की जान निकालनी है और फलां जगह निकालनी है। बेई हर दिन तमूत, तुम जहां मरोगे इसका पता भी अल्लाह को है। तो फैसले अल्लाह के चलते हैं। इसलिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारा उस जात से मामला ठीक हो जाए, उस जात से मामला ठीक हो।
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اور اللہ پاک اپنے بندے کے ہر وقت ساتھ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں کہ ہم تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، جو ہم سے اتنے قریب ہیں کہ ہم بھی اپنے اتنے قریب نہیں جتنے اللہ ہمارے قریب جل جلالہ، اتنے قریب. تو یہی تو تعجب کی بات ہے، جو اتنا قریب ہے اس کو کچھ نہیں کہتے، اس سے کچھ نہیں مانگتے، اسی کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو اتنے قریب ہیں. اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی. میں میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دو قریب ہے تمہارا رب، قریب، انتہائی قرب، دور نہیں، قربت ہے اللہ کی. ہم تو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کی برکت سے ایسے اللہ کا استحضار ان کو حاصل ہے، ایسی بلند چوٹیوں پر پہنچ جاتے. ایک صحابی پیشاب بھی نہیں کر رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے جو ہے اپنے صدر کو کھولوں اور کیسے میں جو ہے پیشاب کروں. انہوں نے فرمایا تم پیشاب کرو، اللہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تمہیں کپڑوں میں بھی دیکھ رہا ہے. ایسی کیفیت. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ہر وقت مہربان ہے، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے. اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، اس کے فضل کی کوئی حد نہیں، جیسے اس کی ذات کی کوئی حد نہیں، اس کے فضل، اس کے کرم، اس کی رحمت، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. وہ بڑے متوجہ ہونے والے ہیں. ہمارا میرا بندہ ایک دفعہ مجھے کہتا ہے یا اللہ، اللہ 10 دفعہ فرما دے لبیک یا عبدی. اے میرا بندہ میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ محبت ہے، تعلق ہے، اس کی بنا پر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو. اللہ کو اپنے بندوں سے یہی شکوہ ہے کہ کیا تو میں نے سب کچھ تمہارے لیے ہے اور مخلوق تو تم میری ہو. تعلق کسی اور سے رکھتے ہو، امید کسی اور پر لگائی ہوئی ہے اور ڈرتے کسی اور سے ہو. میں ہوں تمہارا رب، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے تعلق بناؤ، مجھ پر امیدیں رکھو، میرے پاس سب کچھ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کون سی ایسی چیز ہے جو اس کی خزانے ہمارے پاس نہ ہو؟ وہ ہر چیز کے خزانے ہیں. کس کے پاس خزانے ہیں؟ کس کے پاس خزانے بتاؤ؟ یہ اللہ کے پاس خزانے، وہ کس کے پاس ہے؟ کوئی کسی کو بیٹا دے سکتا ہے، کسی کو بیٹی دے سکتا ہے، کسی کو اولاد دے سکتا؟ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ فرمایا بیٹیاں ہم دیتے ہیں، تحفہ، ہدیہ. یہ کا معنی ہدیہ ہوتا ہے، اللہ کا نعمت ہے یہ اولاد. اللہ نے نعمت کر کے فرمایا کہ اولاد نعمت ہے. بیٹی کو پہلے کہا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے اور یہ چاہت پر دیتے ہیں، اس کو بیٹیاں دینی ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں، 1 2 3 4 5 6 7 بیٹیاں ہی بیٹیاں. حضور کو 4 بیٹیاں، اب نبی کو 4 بیٹیاں دی ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں دی جا رہے ہیں. جس کو چاہتے ہیں بیٹے ہی بیٹے دیے جا رہے ہیں، 6 7 8 بیٹے، ایک بیٹی بھی نہیں.
ہے جی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 35 بچے تھے. حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی ان کی بیویاں ہیں. کتنی اولاد تھی. تو کون؟ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. کیوں پریشان؟ کیوں کسی کی طرف نظر؟ کیوں کسی سے ڈرنا؟ اس کی حفاظت میں آئے, اس سے مانگنے لگے. وہ بڑے کریم ہیں, بڑے ذکی, بڑے مہربان ہیں, رحم کرنے والے, شفقت کرنے والے. ہم اگر اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے اپنے زمین سے لے کر آسمان تک اس خلا کو گناہوں سے بھر دے, کتنے گناہ کر سکتا ہے؟ اور 100 کر لے گا 200 کر لے گا, اتنے تو گناہ بھی نہیں کر سکتا. اتنی ہمت ہی نہیں ہے اتنی. فرمایا اگر اتنے کر لے زمین سے لے کر آسمان تک, اتنے گناہ کرے اور ایک دفعہ کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو, مجھے معاف کر دے, فرمایا میں ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. فرشتوں کو بھی بلا دوں گا جنہوں نے گناہ لکھے ہیں, زمین اور ان جگہوں کو بھی بلا دوں گا جہاں اس نے جرم کیے ہیں, اور اس کو انعام دوں گا, اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. کسے مہربان ذات ہے, کسے مہربان ذات ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی جو ہے اس نے 99 قتل کر دی. تو دل کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گئے, اور 99 قتل ہو گئے. لیکن اللہ کی رحمت کی امید پر چل پڑا کہ میں پوچھوں تو شاید اس طرح بڑا قاتل بھی معاف ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے قاتل کی بھی معافی ہو سکتی ہے؟ پوچھوں تو دیکھی شاید کوئی راستہ نکل گیا ہے میری معافی کا بھی, شاید میری معافی کا بھی راستہ نکلا ہے. ایک جو ہے ذکر کرنے والے تو تھے, نیک تھے, لیکن مسائل نہیں سمجھتے تھے. ان سے پوچھا, انہوں نے کہا تیری دلی مغفرت ہو سکتی. ایسے آدمی, اس نے کہا جی اگر ایک آدمی نے یہ نہیں کہا پہلے قتل کیے, اگر ایک آدمی جو ہے اس نے 99 قتل کیے ہوں, اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو اس کی کہہ دو 99 قتل, اتنے زیادہ جرم. ایک انسان کا قتل ایسے جیسے ساری انسانیت کا قتل. اللہ خود فرمائے ایک انسان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کرنا, اتنا بڑا جرم. اور وہ ایک نہیں 99 کا قاتل ہے. تیری کیسے بخشش ہو, اس کی کیسے بخشش ہو؟ انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے ہو گئے. حدیث شریف میں یہ واقعہ ہے. اب جو ہے لیکن ایک طرف دل میں تھی, جب اللہ کسی کو بخشنا چاہتے ہیں تو ایسے بہانے بناتے ہیں. یہ بھی اللہ نے ایک بہانہ ہی بنایا اس کے لیے, اس کو بخشنا تھا. کسی کے پاس گیا, اس نے کہا ایسے آدمی کی بخشش ہو سکتی, لیکن اپنے ماحول سے نکلو, جہاں رہتے ہو اس ماحول سے چلو, اور فلاں بستی نیک لوگوں کی ہے وہاں ان کی صحبت میں رہو تاکہ تمہاری توبہ کامل رہے. ان کی صحبت میں رہو گے, نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو تمہاری توبہ کامل رہے گی, پھر یہ جرم دوبارہ نہیں ہوگا. اب وہ چل پڑا, اللہ کی شان راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا. اب فرشتے آ گئے, کیونکہ جنت میں لے جانے والے بھی فرشتے ہیں, جہنم میں لے جانے والے بھی فرشتے ہیں. اب دونوں طرف کے فرشتے آ گئے. جہنم والے کہتے ہم لے کے جائیں گے 100 آدمیوں کا قاتل ہے. جنت والے کہنے لگے کہ توبہ کر لی تھی, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, اور میں جو گناہ سے توبہ کر لے ایسے تو گناہ ہے ہی نہیں, یہ تو پاک صاف ہو گیا ہے. اب موت تو اس کی آ چکی تھی, روح اس کی قبض ہو گئی تھی,
اب مسئلہ آگے کا تھا کہ اس کو کہاں لے کے جانا ہے. وہاں یہ جھگڑا ہوا ہے فرشتوں کا. جہنمی فرشتوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے جہنمی ہے، اور انہوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے جنتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ آ گیا، زمین نام کو زمین جدھر جا رہا تھا اگر ادھر کم ہے تو یہ جنت والے لے جائیں. یہ آگے بڑھ گیا، اگر اس سے پیچھے ہے تو جہنم والے لے جاؤ. ہمیں اللہ نے اپنے قدرت سے اس زمین کو پھیلا دیا، اس طرح کر دیا جدھر وہ جا رہا تھا. تو اس کے تو بخشش کے بہانے ہیں، بخشش کے بہانے ہیں. اللہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ہم اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں. اس کے دل میں توبہ تھی، اس کا دل پریشان اور نادم تھا. اللہ نے اس کے لیے بخشش کی سبیل پیدا کر دی. ایک بڑے محدث، ان کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا بننا ہے؟ بہت بڑے محدث. کہا ہماری ساری زندگی کی حدیث پڑھائی ہوئی ایک طرف، صرف ایک مکھی کی وجہ سے بخشش ہو گئی. کیا؟ ایک حدیث لکھ رہا تھا، قلم اس زمانے میں قلم دوات ہوتے تھے، سیاہی لگائی تو میں لکھنے لگا تو ایک مکھی آ کر قلم پر بیٹھ گئی اور معلوم ہوتا ہے پیاسی ہے. میں نے قلم کو وہیں رکھ دیا، یہ پی لے، اس کی پیاس بجھ جائے. کہ اللہ نے اس مکھی کی وجہ سے بخشش کر دی، مکھی کی وجہ سے بخشش کر دی. سارا قرآن حدیث پڑھایا ہوا ایک طرف، ایک مکھی بچتی ہے. اللہ بڑی کریم ذات ہے، وہ کوئی بھی بہانہ بنا کر بخش دیتے ہیں. غفلت ہے اس دربار نہیں رہے. تو اس کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ تو اطاعت اور حرمت برداری پر ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے اپنے راضی کرنے کا راستہ بھی خود بتایا ہے کہ مجھے اس طرح راضی کرو، میں اس طرح راضی ہوں گا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین. اللہ کا فیصلہ ہے کہ طریقہ زندگی اسلام پر اپناؤ. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا، اس طریقے پر چلو. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین. اے بات وهو من الخاسرین. ہمیں اسلام کے علاوہ جو طریقہ اختیار کرو گے تو خسارے والوں میں ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اور اپنی خوشنودی کا طریقہ بھی خود ہی بتایا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. حق تو یہ تھا کہ ہم خود تلاش کرتے، ہم اس کی رضا کو تلاش کرتے. وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے. ہماری عزت ذلت، ہماری موت حیات اسی کے قبضے میں ہے. ہمارا ہنسنا، ہمارا رونا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. ہمیں وہی تو ذات ہے جو ہنساتی ہے، جو رلاتی ہے. ہنسوں کو رلا دے، روتوں کو ہنسا دے، اس کے قبضہ گزرتے ہیں. أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. کہ وہی اللہ ہی وہی ذات ہے. أَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اتنا دیتی ہے جتنی انسان کی حاجت. اغنا، وہ پھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کتنا دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیونکہ حکمت والے ہیں، اللہ کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. جس کو جہاں رکھا ہوا ہے وہی اس کے لیے خیر ہے. اگر وہ وہاں سے ایک
एक मिनट 1 इंच भी इधर उधर होगा उसकी खैर नहीं। वो हिकमत वाले हैं, जिसको जहां रखा है वही उसके लिए खैर है। इसलिए अल्लाह की रजा पर राजी रहे, अल्लाह के हर फैसले को अपने सर आंखों पर ले कि अल्लाह तूने ये फैसला किया है, ये मेरे लिए खैर है। वो हिकमत वाले हैं, वो मेहरबान है, वो रहीम है, वो रहमान है, उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी है। इसलिए क्या सिखाया, नुकसान हो गया तो यूं कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह हम तो तेरे ही हैं, तुझे हम में तसर्रुफ का हक है, हम तेरी मखलूक है, तू हमारे साथ जो चाहे कर, हम तेरे हैं। इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह तेरे हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप ही के पास हमने आना है। कहाँ जाना है? तो जिसके साथ जो हुआ ये उसके लिए खैर है। अल्लाह अपने बंदों के हबीब भी हैं, तबीब भी हैं, जो इताअत करें, फर्माबरदारी करें। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। हमारे जो हमारी इताअत करें, हमारे हुक्मों पर चलें और हुक्मों के पूरा करने में मुशक्कतें बर्दाश्त करें, फिर क्या होगा? लनहदियन्नहुम सुबुलना, फिर हम इनको अपने रास्ते दिखाएंगे, हम इनको अपने से नफा उठाने के गुर समझाएंगे, फिर इनको रास्ते दिखाएंगे। व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, ये मुहसिन है, अल्लाह मैं इनके साथ हूं, इनके साथ। तो अल्लाह से लेना हम सीखा, अल्लाह से ताल्लुक बनाए, उसका रास्ता अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी है। अल्लाहुम्मा, हजूर फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत, ऐ अल्लाह जिसको तू दे उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वला मुअतिया लिमा मनअता, ऐ अल्लाह जिससे तू रोक ले उसको कोई देने वाला नहीं है। कोई दे सकता है किसी को? अल्लाह जिसका जो है पानी बंद कर दे, कोई उसको एक कतरा भी नहीं पिला सकता। कहते हैं जी पानी मुंह डालते बाहर निकल आता है। अल्लाह का फैसला नहीं है कि इसके मुंह में कतरा भी पानी का जाए, कि जी एक चीज खिलाते हैं हम बाहर निकल आती है। अल्लाह का फैसला नहीं है कि ये कोई चीज खाए, अल्लाह का फैसला नहीं। तो अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा के लिए अपने अहकामात दिए हैं, उन हुक्मों को पर चलते जो चले जाएंगे उन पर अल्लाह की रहमत, उसका करम और उसका फजल होगा, उसकी हिफाजत होगी। हुज़ूर फरमाते थे इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तो अल्लाह के हुक्मों की हिफाजत कर तो अल्लाह को हर वक्त अपनी मदद के लिए सामने पाएगा। हम हुक्मों की हिफाजत करें, हम महफूज हो जाएंगे दुनिया की मुसीबतों से भी, आखिरत की परेशानियों से भी। दुनिया की मुसीबतों से महफूज हो जाएंगे, और इताअत वाले पर जो मुसीबतें परेशानी आती है, ये तो अल्लाह उसको अपने के करीब करना चाहते हैं, उसको कुछ देना चाहते हैं। एक बुजुर्ग जो है, उनको जो है मालूम हुआ कि हमारा दर्जा अल्लाह के यहाँ बढ़ने वाला है। अब उन्होंने जो है माशाल्लाह खूब इबादत में तरक्की की, और खूब नवाफिल और खूब तिलावत और खूब अल्लाह का जिक्र ज़्यादा कर दिया कि अल्लाह के यहाँ कुर्ब हासिल होने वाला। तो एक दफ़ा जो है ऊपर जा रहे थे, कहीं सीढ़ी पर गिरे तो टांग टूट गई। उसी वक्त उनको जो है बता दिया गया कि आपका दर्जा बढ़ गया। अब वो बड़े बुजुर्ग थे, उनकी इयादत के लिए लोग आए, अब वो जो है जर्दे पुलाव पका के खिला रहे हैं। हैरान हो गए कि क्या बात हो गई,
یہاں تو درد طلبہ کھلائے جا رہے ہیں اور ہم تو بزرگوں کی یاد کرنے کے لیے آئے کہ ہڈی ٹوٹ گئی، ماما ہڈی ٹوٹی تو آگے درجہ بڑا ہے، ہڈی ٹوٹی تو درجہ بڑا ہے۔ بعض دفعہ پریشانیاں آدمی کو اونچا کر دیتی ہیں، جو جتنا فرما بردار ہوگا اس کی پریشانی اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور گناہگاروں پر جو پریشانی آتی ہے ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ جس گناہگار پر پریشانی نہ آئے وہ تو سمجھ لے اس کے لیے تو ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ فرمایا نافرمانیوں کے باوجود نعمتوں کا ملنا یہ بڑا خطرناک ہے، نافرمانیوں کے باوجود نعمتوں کا ملنا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو اتنا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کچھ ہے، بڑا بخت والا ہے۔ وہ بخت نہیں بدبخت ہے جو کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ نافرمانی کے ساتھ نعمتوں کا ملنا بڑا ہی خطرناک ہے، نافرمانی کے ساتھ مصیبتوں کا آنا اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ملے، یہ رجوع کرے گا، یہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اس کی معافی پر فیصلے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بارش کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تمہارا مجمع ہے اس میں ایک چغل خور ہے، اس کو نکالو، اس کی نحوست سے دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں آئے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اتنا بڑا مجمع ہے تو میں آپ بتا دیں وہ کون ہے، مجھے بتا دیں، اس کو نکال دیتے ہیں، اتنے بڑے مجمع کو کیسے نکالتے ہیں، کہاں پتہ چلے گا کون ہے وہ۔ میں اے موسیٰ جس بات سے میں ان کو منع کر رہا ہوں اور جس کی وجہ سے تم مجھ سے وہ کروانا چاہتے ہو، میں اس کی چغلی کروں کہ وہ کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں سارے مجمع سے کہا بھائی جو ہے چغل خوری سے توبہ کرو، چغل خوری سے توبہ کرو، چغل خوری کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ وہ جو چغل خور تھا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میں چغل خور ہوں، اس نے بھی توبہ کر لی، اب پردہ بھی رہا، توبہ بھی ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ تو گناہوں پر مصیبت پریشانی یہ تو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس لیے جتنی پریشانی ہے اتنی اطاعت کرو۔ پریشانی کو نافرمانی سے دور نہیں کیا جا سکتا اور پریشانیوں کو فرما برداریوں سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے گھر اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے گھر والے آپ سے تنگی کا کوئی شکایت کریں کہ جی یہ نہیں بڑے مشکل حالات ہیں، جیسے ہمارے یہاں کہتے رہتے ہیں، ہمارے گھروں سے ہم یہ خبریں سنتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں بھئی یہ پریشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ اے میرے نبی آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی اس کے پابند رہیے، ہم آپ سے روزی نہیں کمانا چاہتے، روزی ہم دیں گے آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقًا وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ یہ مجھ کو کھلائے پلائے، ارے ہم دیتے ہیں سب کو رزق، اس کی مزاج کے مطابق ہم اس کی روزی پہنچاتے ہیں جیسے اس کا مزاج ہے۔ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، زبردست قوت والا ہے، رزق پہنچانے والا ہے، ہر ایک کو اس کا رزق پہنچانے والے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہمیں جو بھی جانور ہیں، جو بھی چھپایا ہے زمین میں، جو بھی جاندار ہے، سب کا
کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے بندوں کی روزی اپنے ذمے ایسے لے لی جیسے فرض ہوتا ہے. ایسے لے لی جیسے فرض ہوتا ہے، جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو تسلی دے رہے ہیں ساری مخلوق کا رزق میرے ذمہ ہے. اور پھر ان کا رزق یہ نہیں ہے کہ ان کو کہیں جا کے لینا پڑے گا. تو بھائی راشن کی کھلا ہوگا وہاں سے راشن لینا نہیں. یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ جانتے ہیں جہاں یہ مستقل رہ رہا ہے اس کا رزق وہاں پہنچے گا، جہاں سفر میں جائے گا اس کا رزق وہاں پہنچے گا. اور رزق کس کے پاس آئے گا؟ اس کو رزق کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہاں آنے کی ضرورت ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اس کو نماز میں آنے کی ضرورت ہے، اس کو مسجد میں آنے کی ضرورت ہے. اس کو رزق کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. رزق تمہارے پیچھے آئے گا. تم کیوں پیچھے پھر رہے ہو؟ رزق تمہارے پیچھے آئے گا کیونکہ رزق آسمان میں ہوتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارے رزق آسمانوں میں ہے اور جتنے وعدے ہیں آسمانوں میں ہیں. سمجھ رہے؟ تو زمین میں تو رزق ہے ہی نہیں، آسمانوں میں رزق ہے. یہ تو برتن ہے. اللہ جس کو جو برتن دے دے اس کو رزق دینے کا جو برتن دے دے اس برتن میں جتنا ڈال دے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، زمین میں نہیں ہے، پیشوں میں نہیں ہے، محنت میں نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں، آسمانوں میں رزق ہے. ہم زمین میں تلاش کرتے ہیں، آسمان سے آئے گا. فرمایا رزق کا دروازہ ساتوں آسمان سے اوپر اللہ کے عرش کے سامنے ہر وقت کھلا ہوا ہے. اللہ اس میں سے اپنے بندے کی ضرورت کے مطابق اتارتے رہتے ہیں، اس کے خرچ کے مطابق اس کو دیتے رہتے ہیں، اس کی سخاوت کے بقدر اس کو دیتے ہیں. جو جتنا خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا دیتے ہیں. حضرت فرماتے تھے انفق تنفق، تم خرچ کرو اللہ تم کو دے گا، تم پر خرچ کرے گا. تم خرچ کرو اللہ تم کو دے گا. خرچ سے مراد اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. اور میں جتنا تم میری رضا کے لیے خرچ کرو گے میں اتنا تمہیں دوں گا، اتنا تمہیں دوں گا. تو آسمانوں سے رزق آتا ہے، اس کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. اور جس کا رزق ختم ہو گیا اس کی تو موت آ جائے گی. جس کا رزق دنیا میں ختم ہو گیا اس کی موت آ جائے گی. وہ یہاں نہیں رہ سکتا جس کا رزق یہاں نہیں. حتیٰ کہ ایک پانی کا قطرہ بھی جس کا یہاں نہیں ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتا. اگر اس کا ایک پانی کا قطرہ بھی موجود ہے وہ یہیں رہے گا، وہ نہیں مرے گا. اس لیے فرمایا اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو. کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہے، اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو. تمہیں ثواب اور اجر ملے گا. ضرورت تو وہی پوری کرے گا. اس پریشان حال کی، اس مفلس کی، غریب کی ضرورت وہی پوری کرے گا. اور تمہیں ثواب ملنا ہے تو تم کر لو، ورنہ اس کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑو اس کو اللہ پر. تم کر سکتے، حدیث میں آتا ہے تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے تو کرو، ورنہ اللہ اس کا والی ہے، وہ اس کو رزق دینا ہے. اس نے رزق نہیں کہا. تمہیں تو اجر ملنا تھا. اگر تم اس غریب کی، مسکین کی، فقیر کی کوئی خبر گیری کر لیتے اور اس کو اپنی ضرورت پوری کر دیتے تمہیں اجر ملتا. ضرورت تو اس نے پوری کرنی ہے، اس نے ضرورتیں پوری کرنی، تمہیں اجر ملتا. تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کے جو ہے فضل اور کرم جو ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ہمیں اگر یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی اختیار کریں ہم زمین آسمان کی برکتیں کھول دیں گے. برکتوں کا وعدہ ہے اور برکتوں سے کام بنتا ہے، کثرتوں سے نہیں بنتا ہے. برکت کی ایک چیز بھی جو ہے وہ کثرت والی سے کئی گنا آگے بڑھ جاتی ہے. جب ایک واقعہ لکھتے ہیں اور یہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں
دنیا میں اس کے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ برکت ہے، اجر نہیں ہے، اجر آخرت میں ملے گا۔ ایک ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اب اس میں اللہ نے کیا فرمایا، جو سورہ یاسین پڑھے گا اس کے سارے دن کے کام بنے گے، یہ اس کی برکت ہے۔ سورۃ یاسین صبح کے وقت پڑھنے کی یہ برکت ہے، اس کے سارے کام بن جائیں گے، اجر نہیں ہے، اجر تو وہ قرآن ہے، اس کے ہر پر پہ نیکیاں ہیں، وہ آخرت میں ملیں گے، لیکن اس کی برکت ہے۔ اسی طرح اگر آدمی ماں باپ کی خدمت کرے، حدیث میں آتا ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ اس کی عمر بھی زیادہ کر دیتے ہیں، اللہ اس کو مال بھی دیتے ہیں، اس کا مال بھی زیادہ کر دیتے ہیں، اس کی عمر بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت سے یہ برکت ہوتی ہے کہ آدمی کا مال بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ 3 بھائی تھے، ان کے والد صاحب بیمار تھے، تو 2 چھوٹے بھائی نے 2 بڑے بھائیوں سے کہا کہ والد صاحب بیمار ہیں، ان کی جو خدمت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی میراث، کوئی جو جائیداد اس لالچ سے نہ کرے، والد صاحب کی خدمت اللہ کے لیے کرے، یہ ہمارے والد ہیں، اور شرط یہ کر لے تو اخلاص تبھی آئے گا کہ اس شرط پر خدمت کرے کہ اس کو میراث میں سے کچھ بھی ملے گا۔ اب دونوں بڑے بھائیوں نے کہا بھی یہ تو یہ کیا بھائی، خدمت بھی کریں اور ملے بھی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا میں تیار ہوں، میں والد صاحب کی خدمت کروں گا اور کوئی جائیداد میں حصہ نہیں لوں گا۔ اب اس نے والد صاحب کی خدمت کی، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس، ان کی بیماری میں لگ گیا، اللہ کی شاہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، اب جو کچھ تھا وہ ان پر لگ گیا تھا، اب گھر میں فاقے، اب پریشان کہ اللہ کی مدد آتی ہے، اس نے خدمت کی، اس نے اللہ کے لیے کی ہے، اب اللہ جانتے ہیں اس نے میرے لیے کیا ہے، اب اس کو اللہ دیتے ہیں۔ خواب آیا کہ فلاں جگہ جو ہے نا 100 سونے کے سکے پڑے ہوئے ہیں، وہ نکالو۔ ان نے خواب میں پوچھا تو اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ برکت نہیں۔ بیوی کو بتایا کہ اس طرح مجھے خواب ہے، خواب سچا تھا؟ میں نے کہا اب آپ کے خانے حالات ہیں، اتنی پریشانی ہے گھر میں؟ کہا نہیں، بے برکت مال نہیں لائیں گے ہم، برکت نہیں ہے، سونے کے سکے وہ ہے۔ پھر خواب آیا کچھ عرصے کے بعد کہ فلاں جگہ 10 ہیں، تو برکت ہے کہ نہیں؟ برکت نہیں۔ بیوی کو بھی بتایا، اس نے کہا اب 100 سے 10 ہو گئے، حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، کہا نہیں بے برکت، ہم بے برکت مال اپنے گھر میں نہیں لائیں گے، ہم تو جیسا مال آ رہا ہے جی، کہتے ہیں جی اتنا کماتے ہیں پورا ہی نہیں ہوتا، وہ برکت نہیں ہے، اس لیے پورا نہیں ہوتا، بے برکت مال ہیں، بے برکت روزیاں ہیں، اس لیے پریشانیاں ہیں گھروں میں۔ کتنا کماتے ہیں، اگر مزدور آدمی بھی ہے اس کی وہ کمائی میں برکت نہیں ہے، بہت پریشان ہے، کیوں؟ وہ بھی ڈنڈی مارتا ہے، مزدوری کرتا ہے ڈنڈی مارتا ہے، کام پورا نہیں کرتا، ڈنڈی مارتا ہے، اس لیے اس کی روزی میں برکت نہیں ہے، مزدور ہے سارا دن محنت کی، ڈنڈی مارتا ہے، اس کی ڈنڈی کی وجہ سے اس کی مزدوری میں جو اس نے حق حلال کی کمائی ہے اس کی برکت نہیں ہے، نافرمانی کی ہے اس نے، نماز چھوڑی، اور بھی بہت سارے کام مزدور کرتے ہیں، ایسے اللہ رحم کرے، تب برکت والی نہیں ہے۔ یہ خواب ہے کہ ایک ہے تب برکت ہے، کہاں برکت ہے؟ گاڑی بیٹھی یہ بھائی یہ برکت والا ہے، ڈر لیا نکل آیا وہاں سے، تو کہا بھی چلو آج مچھلی لے کے چلیں، بچے تو کافی دن سے ایسے ہی فاقوں میں گزارا ہو رہا ہے، آج مچھلی لے کے جاتا ہوں، کیا اللہ کے جب یہ ساری ترتیبیں اللہ کی طرف سے بنتی ہیں، ہمارے جب اللہ تعالیٰ کسی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس کو دینا ہے تو فیصلہ آسمانوں پہ نازل ہوتا ہے، فرشتے بھی اس فیصلے کو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلاں کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا ہے، فلاں کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا ہے، پھر وہ بات دنیا میں بھی چل پڑتی ہے، فلاں کے لیے یہ فیصلہ ہو گیا ہے،
اب اس نے جو ہے مچھلی خریدی، گھر لے کے آیا، اب مچھلی کو پیٹ چاک کیا تو 2 موتی نکل آئے لال۔ اب اس نے دیکھا، ہمیں لگتا معلوم ہوتا ہے قیمتی موتی ہے۔ وہ بازار گیا جوہری کے پاس، خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے اس کو دکھایا بھی یہ موتی ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا قیمتی موتی ہے، میں تو اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ تو ایسے کرو وہ جو بڑا بازار ہے وہاں جاؤ اور جو بڑا جوہری اس کے پاس لے جاؤ، وہ قیمت دے دے گا۔ اب اس کے پاس لے کے گیا، اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا قیمتی موتی ہے، میں تو اس کی قیمت نہیں دے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں تجھے اس کی قیمت دوں، اس کو بادشاہ کے پاس لے جاؤ، بادشاہ تمہیں اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا، اب بادشاہ نے دیکھا، اپنے وزیر کو دکھایا، وزیر صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ موتی بڑا قیمتی ہے، آپ ایسے کریں اس کو 90 خچر جتنا سونا اٹھا سکتے ہیں اتنا اس کو سونا دے، ایک موتی 90 خچر۔ خچر گدھے سے گھوڑے سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے۔ اب 90 خچر کتنے من اٹھائیں گے کہ اتنا اس کو سونا دے ایک موتی کا۔ وزیر نے کہا ایک موتی اور ہوتا ہے، یہ جوڑا ہوتا ہے، یہ ایک ہے، اس کا جوڑا ہوتا ہے۔ کہا ایک اور بھی ہے میرے پاس؟ کہاں میرے پاس اور بھی ہے، یہ دوسرا بھی ہے۔ کہ کتنا؟ کہ ڈبل لوں گا۔ اب 1000 من سونا۔ اب بتائیے اس کو کہاں سے ملا؟ 2 وجہ سے، ایک تو برکت، اس میں برکت تھی، اس برکت نے یہ رنگ دکھایا ہے، دوسرا ماں باپ کی خدمت، والد کی خدمت۔ تو اللہ کا اتنا حکم جو پورا کرے، دنیا میں اللہ کتنا رنگ لگا دیتے ہیں، اور جو اللہ کے ہر حکم کو پورا کرے گا اللہ اس کو کتنا رنگ لگا دیں گے، وہ کتنا نصیبے والا ہوگا، اور کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ یہ تو ہماری کمی ہے، ہم نے وہ راستہ نہیں اپنایا، ہم نے دوسرے راستوں پر محنت کی ہے، ادھر سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیونکہ وہاں کامیابی ہے نہیں پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ادھر محنت کی ہے جہاں کامیابی تھی نہیں، جہاں تھی وہاں محنت نہیں کی ہے۔ یہ ہے وہ راستہ، یہ ہے اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے کامیابی کا راستہ، اور یہ اللہ کے فضل اور کرم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جو جتنا فرما بردار ہوتا چلا جائے گا اتنا اللہ کے قدرت سے نفع اٹھائے گا۔ ہم نے جو ہے ہر چیز سے نفع اٹھانا سمجھا ہے، اس پر محنت کی ہے، لیکن اللہ سے نفع اٹھانا، اس کی قدرت سے نفع اٹھانا ہم نے محنت نہیں کی، ہم نے اس پہ محنت نہیں کی، اس لیے ہمیں اللہ سے لینا نہیں آتا، اور ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ذلیل تو ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ وہ تو عزت کا بادشاہ ہے، وہ تو اس کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے بابا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی بھیج دوں، اور وہ تو دعوت دیتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ وہ کہتا کیوں نہیں مانگتے؟ ہاں یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہ مانگو تو اللہ کو تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں، وہ تو اتنا ناراض ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں سے مانگ کر ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ سے مانگ کر عزت حاصل کریں، اس پر محنت کرو، اللہ سے مانگنے کا منہ بنائیں، اس فرما برداری کے ذریعے سے، اس کے حکموں کے ذریعے سے، اس کی نماز کے ذریعے سے، اس کے ذکر کے ذریعے سے، اس کی تلاوت کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اس سے مانگیں۔ وہ اپنی داد و دہش کے دہانے کھول دے جو اس کے بعد ہر چیز کے خزانے ہیں، وہ کبھی کم نہیں ہوتے۔ ہمیں اگر جو ہے تمہارے اول والے جو پہلے گزر ہوئے، جو آئندہ آنے والے انسان اور جن سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگیں، ضرورت نہیں، ضرورت تو آج تھوڑی سی ہے، ضرورت کتنی ہے؟ آدمی 3 روٹی کھا لے گا، 4تھی روٹی کھا سکتا ہے؟ جو 3 روٹی کھاتا ہے 4تھی روٹی کھائے گا تو پہلی 3 بھی باہر آنے کی کوشش کرے گی۔ اتنی ضرورت 3 روٹیاں، 1 گلاس پانی پی لیا، 2 پی لیے، 3 پی لیے، 4تھا پیے گا تو پچھلے 3 بھی باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔
कितनी सी जरूरत है, एक कपड़ा सूट कितनी सी जरूरत है, 2 सूट पहनेगा लोग पागल कहेंगे, 2 सूट पहने हुए, इतनी सी जरूरत हमें नहीं, जरूरत नहीं, ख्वाहिश के मुताबिक मांगे, मैं सबकी ख्वाहिशात पूरी कर दूंगा, मेरे खजाने में इतनी कमी नहीं है जितनी समंदर में सुई डाली जाए और उसके नाके पर कोई थोड़ा सा पानी भी लग जाए, समुद्र में तो कमी हुई है लेकिन मेरे खजाने में इतनी कमी भी नहीं आएगी, इतनी कमी भी नहीं आएगी। ऐसे वसी खजाने वाले उससे हम इताअत फर्माबरदारी, जैसे मैं हजूर ने उस दुआ में कहा था, ला मानिया लिमा अतैत वला मुअतिया लिमा मनहता वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। किसी जोर वाले का जोर उस पर नहीं चलता है, किसी माल वाले की उसके यहाँ कोई चलती नहीं है, उसके यहाँ तो आमाल वाले की चलती है, उसके यहाँ तो ईमान वाले की चलती है, तवक्कुल वाले, भरोसे वाले और यकीन वाले की चलती है। उसके यहाँ किसी की मालदारी, किसी की असबाब उसके यहाँ कोई हैसियत नहीं रखते हैं, उसके यहाँ तो हैसियत अमल वाले की है, उसके यहाँ हैसियत तो अमल वाले की है। जो जितना बड़ा अमल वाला होगा, जिसका जितना मजबूत अमल होगा, उसके लिए उतनी जल्दी फैसला हो जाएगा। हमारे अमल में कमी है इसलिए हमारे लिए फैसलों में कमी है, हमारे अमल में कमी है इसलिए हमारे लिए फैसलों में देर हो रही है, देर हो रही है, कमी हमारी तरफ से। इसलिए सुलह करें, उसकी इताअत करें, फर्माबरदारी करें, दिलो जान से उसके हर हुक्म को पूरा करने वाले बने। सबसे बड़ा हुक्म नमाज का है, इस पर सारी खैरें खुलती हैं, इस पर सारे इनामात मिलते हैं। अल्लाह की सबसे ज्यादा महबूब इबादत है नमाज, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब करने वाली है, इसमें हम आगे बढ़ें। तो जितना हम अल्लाह के हुक्मों में बढ़ते चले जाएंगे और जितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी हमारी जिंदगी में होगी, उतनी अल्लाह की तरफ से खैरें नाज़िल होंगी। ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ने कसम खा के कहा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कि सारे इंसान नुकसान में जा रहे हैं सवाए उसके जो ईमान के कमाल दर्जे में पहुंचे हैं, जो उनके अमाल आला दर्जे के हैं, जो लोगों को हक बात की वसीयत करते हैं और उस पर परेशानियों पर सब्र करते हैं, हमारे ये लोग कामयाब हैं, बाकी सब नुकसान में जा रहे हैं। अब थर्मामीटर हमारे पास है, हम हर आदमी अपने बारे में फैसला कर सकता है। आखिरत में क्या फैसला होगा, दुनिया में अपना फैसला कर सकते हैं। अगर इन 4 की बात पर जिंदगी है तो कामयाब है, अगर इनसे हट कर है तो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, आज जो है आखिरत का फैसला सुना दिया है। आखिरत में तो उस फैसले को दोहराया जाएगा और तूने अपनी जिंदगी का ये फैसला किया था, ऐलान किया जाएगा, तूने तो ये फैसला किया है। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। तू अपनी किताब खुद पढ़, तूने खुद ये अमाल किए हैं, अब तू फैसला तेरे हाथ में है, कर फैसला क्या करता है अपने बारे में। हम अपना फैसला खुद कर रहे हैं। इसलिए हुज़ूर फरमाते थे, सबसे बड़ा समझदार वो है जो अल्लाह का फर्मा बरदार है, वो सबसे बड़ा समझदार है जो अल्लाह का फर्मा बरदार है, और सबसे बड़ा बेवकूफ है जो अपनी मर्जी करता है, अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं करता। हुज़ूर मैं सबसे बड़ा बेवकूफ ये है। अब बताओ हम अक्लमंद हैं या बेवकूफ बने हुए हैं? अपनी मर्जी कर रहे हैं या अल्लाह की मर्जी पे चल रहे हैं? अगर अल्लाह की मर्जी पर चल रहे हैं तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का इनाम है, और कामयाब और अक्लमंद और समझदार बन रहे हैं। और अगर अपनी मर्जी कर रहे हैं तो फिर अल्लाह के नबी फरमाया, सबसे बड़ा बेवकूफ है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपनी गर्दन पर खुद छुरी चला रहा है, अपने लिए नेमत के दरवाजे खुद बंद कर रहा है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करते, ये बंदे अपने ऊपर जुल्म करते हैं। इन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह हम किसी पर जुल्म नहीं करते, बंदे अपने ऊपर जुल्म करते हैं। इन्होंने जुल्म किया है, हम खुद जालिम हैं, जुल्म पे हम आए हुए हैं। इसलिए तौबा करनी चाहिए, अल्लाह के सामने आजिज़ी करनी चाहिए, उसके इनामात और उसकी जो है रहमत और फजल के जो है हम हकदार बन जाएं।
اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، یہ اللہ کے انعامات دلواتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی ہم کو بتائی جس میں آسانی ہے، آسان زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل ایسا اختیار نہیں کیا جس میں مشقت ہو۔ حضور نے ہمیشہ امت کی سہولت اور ان کی بھلائی اور ان کی آسانی کو سوچا ہے۔ آپ نے کوئی مشقت والا عمل اختیار نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ سہولت پر عمل کیا ہے، میری امت سہولت سے چل سکے، اللہ کے ہر حکم پر سہولت سے چل سکے۔ آپ حالانکہ اللہ کے نبی کو قرآن سے عشق تھا، محبت تھی، اللہ کا کلام ہے۔ حضور ساری رات قرآن پڑھتے تھے، 6 7 پارے پڑھ جاتے تھے، حضور کے پاؤں مبارک گرم کر جاتے تھے، ان سے خون پھوٹ پڑتا تھا، ساری رات قرآن پڑھتے تھے، لیکن نماز مختصر پڑھاتے تھے، فرض نماز مختصر پڑھاتے تھے، لمبے قرات نہیں کرتے تھے، مختصر پڑھاتے تھے کہ امت کے لیے سہولت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ صبح کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں دیوال مفصل میں سے پڑھا کرو، اور عصر اور مغرب عشاء میں جو ہے اوساط مفصل میں سے پڑھا کرو، اور مغرب میں کسارے مفصل سے پڑھا کرو۔ یہ صورتیں سورہ حجرات سے سورہ بروج تک یہ دیوال مفصل لمبی صورتیں، تو فجر اور ظہر میں موقع ہے، یعنی صحابہ کی قرات بھی مقرر کی ہے امت کی سہولت کے لیے۔ جہاں امت کو ضرورت تھی وہاں اللہ نے آسان اس لیے زندگی کو اگر آسان بنانا ہے، مشکلات سے بچنا ہے، یہ بھی راستہ یہی ہے کہ حضور کی سنت کو اختیار کیا جائے، آپ کے طریقوں پر زندگی گزاری جائے، آسان زندگی ہو جائے گی، ایسے جیسے پھولوں پہ چل رہے ہیں، اللہ کی رحمت اور خیر، اللہ کی طرف سے خیریں اور برکتیں آئیں گی۔ اس لیے اپنی زندگی کو اس پر لانا ہے، اور یہ سب سے بڑی، یہ ہماری خیر بھی ہے اور ساری امت کی خیر اسی میں، سب انسانوں کا بھلا اسی میں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یترکہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو چھوڑتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے اگر میرا مسلمان بھائی مدد کے محتاج ہے ہم اس کو پیار پہ چھوڑ دیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کی خدمت کرو، اس کے لیے اور نہیں کر سکتے تو دعا بھی کرو۔ امت کا خیر خواہ ہونا کتنا بڑا اللہ کے ہاں مقبول عمل ہے۔ ہمارے تو 25 دفعہ کیا پڑھے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ کیا دعا ہے؟ اے اللہ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کی بخشش کر دو، مسلمان مرد، مسلمان عورتوں کی بخشش کر دو، یہ دعا ہے، اللہ میرے بھی بخشش کر دو۔ ہمارے جو 25 دفعہ پڑھے گا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ مستجاب الدعوات کون ہوتے ہیں؟ جن کی اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ امت کا اتنا خیر خواہ ہے، صرف دعا مانگ رہا ہے، امت کے لیے دعا مانگ رہا ہے، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اللہ اس کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں، پھر جو دعا مانگے گا اللہ اس کو دیتے ہیں، جس کے لیے بدعا کر دے گا اللہ اس کی بدعا کو کر دیں گے۔ جیسے کہتے حجاج بن یوسف نے جب وہاں تسلط کیا تو پتہ چلا کہ یہاں مستجاب الدعوات لوگ بھی ہیں، جو دعا کریں گا تو یہ ظالم بھی تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے ان کی دعوت کی اور ان کو جو ہے دعوت میں ایسا کھانا کھلا دیا جس کو مشتبہ تھا، کہا کہ میں اب ان کی بددعا سے محفوظ ہو گیا، ان کے پیٹ میں وہ کھانا چلا گیا جس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ علی بھائی اگر ہم کہتے ہیں دعائیں تو کرتے ہیں قبول نہیں ہو گئی، حرام تو چھوڑو، حلال تو کھاؤ،
یہ بھی ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے. بڑے لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے اور بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا قبول بھی کرے گا. اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام سے بنا ہوا ہے. اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اپنے کھانے پاک کریں اگر دعائیں قبول کرانا چاہتے ہیں. تو امت کا اتنا خیر خواہ جو امت کی بخشش کی دعا کرے گا، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، جو امت کے لیے گشتیں کرے گا اور جو لوگوں کو اللہ کے احکامات پر تیار کرے گا. ہمارے حدیث میں آتا ہے جو صرف نماز کے لیے لوگوں کو بلائے، صرف نماز کے لیے بلائے، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور نماز ایک رکن ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن جو پورے دین کے لیے فکر کرے اور پورے دین کے لیے لوگوں میں ملاقاتیں کرے اور ان کی ملتیں سماجتیں کرے اور کہ پورے دین پر آؤ تمہیں پوری کامیابی ملے گی. آپ بتائیے کہ اللہ کے کتنے قریب ہوگا، یہ اللہ کا کتنا قریب ہو جائے گا. نماز کی صرف دعوت دینے والا اللہ کا اتنا قریب ہے، اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے رکھتے ہیں. تو یہ جو پورے دن کی محنت کر رہا ہے اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا. بھائی ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے، گشت نہ کر کے پیچھے رہ گئے، چلا نہ لگا کر پیچھے رہ گئے اور جو ہے سارے عمل کر کے پیچھے رہ گئے. دین کی اس محنت کے جو ہے تقاضوں میں نہ لگ کر پیچھے رہ گئے. اور اللہ ہمارا من تقدم قدمہ اللہ، من تأخر اخرہ اللہ. جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، جو پیچھے ہٹتا ہے اللہ اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. اللہ ایسا نہ کرے کسی کے ساتھ. اس لیے بھائی اللہ نے یہ جو اعمال دیے ہیں، دعوت، چلہ، 4 مہینے، ملکوں کے سفر، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ پورے دین کے زندہ کرنے کی یہ محنت ہے اور محنت یہ زندہ کرنے کی محنت ہے. حضور کی وہ محنت جس پر آپ نے اپنی ساری زندگی لگائی، آپ نے ساری زندگی اس محنت پر لگائی. کتنی بڑی محنت ہوگی. سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام ساری زندگی اس محنت پر لگائی ہے اور اپنے سارے صحابہ کی زندگی اسی پر لگوائی ہے. اور کس پر لگوائی ہے؟ صحابہ کو آپ نے جو ہے کھیتی والا بنایا ہے، آپ نے ان کو تاجر بنایا ہے. صحابہ کو حضور نے دین کی محنت کرنے والا بنایا ہے، صحابہ کا یہ ذہن بنایا ہے. اس لیے صحابہ ساری دنیا میں گئے. حضور نے بھی اس محنت پر زندگی گزاری ہے، صحابہ کی بھی اس پر لگوائی ہے. یہ وہ محنت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی. اور حضور کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت اسی کے ساتھ اٹھے گا. جو اس زمانے میں اس محنت میں لگے، اپنے مال جان کو اس پر خرچ کرے، کل قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا. ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہوگا. ان کی فیض سے ہمیں بھی اللہ اپنے عرش کے پاس بلائیں گے جو بھی اس محنت سے آگے بڑھے گا. جو جتنا کرے گا اس کا اتنا بڑا درجہ ہوگا. من جد وجدا، جو جتنی کوشش کرے گا وہ اتنا پائے گا. الجر بقدر المشقہ، ہمارا اجر کو مشقت کا قدر ملتا ہے. جو سال لگائے اس کا اونچا درجہ، جو ملکوں میں جائے اس کا اتنا بڑا درجہ، جو پاکستان میں لگائے اس کا اتنا درجہ، جو 4 مہینے لگائے اس کا اتنا درجہ، جو چلہ لگائے اس کا اتنا درجہ، جو ہر سال چلہ لگائے اس کا اور درجہ، جو ہر سال 4 مہینے لگائے اس کا 1 درجہ اور درجہ ہے. لا یستوی، اللہ کا فیصلہ ہے، سارے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو مسلمان فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ بعد والے پہلے والوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. جو جتنی مشقت اٹھائے گا، جو جتنی محنت کرے گا، جتنی قربانی بڑھائے گا، اللہ اس کا اتنا ہی بڑا درجہ بنائے گا. تو اب فرماؤ بھائی، جو ملکوں کے لیے تیار ہے وہ ارادہ کرو کہ ہم جو ملکوں کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ، ساری دنیا میں جائیں گے. نیت ایک کر لیں ہمارے ذمہ، ہمارے ہاں کیا ہے؟ سبب اللہ سے مانگنا ہے، سبب دعا کرنا ہے، سبب نیت کرنا ہے. اللہ سے مانگنا ہے، سبب ہمارے پاس نیت کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے.